شہنشاہ حکیم خطابت حضرت علامہ مفتی محمد یوسف القادری صاحب زیدہ مجدہ و مقامہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی لفظوں کے انداز سے ہمارے دلوں پہ حکومت کریں گے. آپ استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام علامہ میر آصف اکبر صاحب قادری زیدہ مجدہ مرکزی ناظم نہاد القرآن علماء کونسل علامہ محمد عدنان قاسمی صاحب دیگر علماء کرام مہمانان کرم قدر اور بیمن لیگ کی میری بہنیں. آج کے مختصر سے وقت میں جس موضوع کا مجھے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق و مناسب میں نے آیا کریم آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. سب سے پہلے جو قابل توجہ بات وہ یہ کہ جو بھی تو فرمایا جا سکتا تھا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ جو فرمایا کہ نہیں بھیجا مگر نہیں اور مگر کا استعمال فرمایا ایسا یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ نہیں اور مگر کا استعمال کیا. ما اور الا جس کا معنی ہے نہیں اور مگر یہ استعمال کو فرما دیا. سیدھی بات فرما دی جاتی ہے ارسلناک رحمۃ للعالمین. اے حبیب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لیکن اللہ پاک نے ما اور الا کا استعمال کیا کہ نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ایسا نہیں. یاد رکھ لیں عربی گرامر میں ما اور الا کا استعمال حصر کے لیے ہوتا ہے. دو چیزوں کے درمیان اختصاص ثابت کرنا ہو, دو چیزوں کے درمیان لزوم ثابت کرنا ہو, ربط بیان کرنا ہو تو ما اور الا کا استعمال ہوتا ہے. یہاں دو چیزیں تھیں. ایک تھی ذات مصطفیٰ اور دوسری تھی رحمت خداوندی. اللہ پاک ان دونوں کے درمیان لزوم بیان کر رہا ہے. ما اور الا کے ذریعے ان دونوں چیزوں کے درمیان لزوم اور اختصاص ثابت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذات مصطفیٰ نہ ہو اور رحمت خداوندی نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ رحمت خداوندی ہو اور ذات مصطفیٰ نہ ہو. جہاں ذات مصطفیٰ ہوگی وہاں رحمت خداوندی ضرور ہے اور جہاں رحمت خداوندی ہوگی وہاں ذات مصطفیٰ ضرور ہے. اگر اللہ رب العزت یوں فرماتا ارسلناک رحمۃ للعالمین, اے حبیب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا, رحمت بنا کر بھیجا, یعنی ما اور الا نہیں اور مگر کا استعمال نہ فرماتا تو پھر وہاں پڑھ سکتا تھا کہ شاید دیگر انبیاء میں سے بھی کوئی نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو. رسول پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے شاید کوئی اور بھی رحمت للعالمین گزر چکا ہو. اللہ رب العزت نے اس وہم کا رد کر دیا, فرمایا کہ
کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کے علاوہ ہم نے کسی اور کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہی نہیں. صرف حضور کی ذات ہے کہ جن کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں, بھیجنے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہوگا. کتنے چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا. نمبر 1, بھیجنے والا ہونا چاہیے. نمبر 2, جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے. نمبر 3, جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے. نمبر 4, بھیجنے والے اور بھیجے جانے والے میں فرق بھی تو ہونا چاہیے. بھیجنے والا اور ہونا چاہیے اور بھیجا جانے والا اور ہونا چاہیے. نمبر 5, ہمارا بھیجنا تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم بھیجنے سے پہلے اسے اپنا بنا بھی دیں. ہم نے بھیجا, ہمارا بھیجنا تب ہوگا کہ جب ہم اس کو بھیجنے سے پہلے اپنا بنا دیں. آپ کے جیب میں لیٹر ہو, میں نکال کے لیٹر باکس میں ڈال دوں. یہ بھیجنا تو ہوتا ہمارا بھیجنا, کہ لیٹر آپ کا ہے, تحریر آپ کی ہے, قلم آپ کا استعمال ہوگا, تصورات تخیلات آپ کے تھے, وہ بھیجنا تو ہوگا میری طرف سے, مگر وہ ہمارا بھیجنا ہے. ہمارا بھیجنا تب ہوگا کہ جب ہم بھیجنے سے پہلے اسے اپنا بنائیں گے. آئیے اس آیت میں یہ 5 چیزیں بن جاتی ہیں. پوچھا باری کہا بھیجنے والا کون ہے؟ اس نے فرمایا وما ارسلنا, بھیجنے والا خدا. باری کہا کس کو بھیجا جا رہا؟ اس نے فرمایا وما ارسلنا کا, بھیجا جانے والا مصطفیٰ. کہ باری کہا تو کس کی طرف بھیج رہا ہے؟ اس نے فرمایا وما ارسلنا الا رحمت للعالمین, مصطفیٰ کو ہم تمام جہانوں کی طرف بھیج رہے ہیں. باری تعالیٰ بھیجنے والے اور بھیجے جانے والے میں فرق بھی تو ہونا چاہیے. چلے گا کیوں نہیں؟ بھیجنے والا خدا ہے, بھیجا جانے والا مصطفیٰ ہے. خدا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا, مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتا. اور تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ تم ذات خدا ہو, نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم کیا جانتے کیا ہو. اور 5ویں چیز کہ بھیجنے سے پہلے کیا اس نے حضور کو اپنا بنایا؟ بھیجنے سے پہلے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ نے اپنا بنایا. ہاں, بنانے کا حق ادا کر دیا. اپنا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, بنانے کا حق ادا کر. صرف ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ روحی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھیجنے سے پہلے اپنا بنایا. کیسے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ روحی. حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے روح کو تخلیق کیا گیا. اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. دیکھیے کہ بھیجنا تو اینڈ میں تھا, بھیجنا تو آخر میں تھا. سب سے پہلے پیدا کو فرما دیا, اینڈ میں بھیجنا تھا, اینڈ میں پیدا فرما دیا جاتا. سب سے پہلے پیدا کیا فرما دیا گیا. ہاں, اس لیے اگر تاجدار کائنات علیہ السلام کی نور کی تخلیق اینڈ میں بھی جاتی تو وہاں پیدا ہوتا. شاید نور مصطفیٰ آدم کے دل سے ہو, شاید نور مصطفیٰ کی تخلیق زکریا علیہ السلام کے دل سے ہو, شاید نور مصطفیٰ کو سورج سے دیا گیا, چاند سے دیا گیا. اللہ پاک نے کہا کہ نہیں, سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا گیا ہے. ساری کائنات تو نور مصطفیٰ سے ہے, مگر نور مصطفیٰ صرف خدا سے. اور دوسری بات یہ تھی, اگر آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کو سب سے اینڈ میں پیدا کیا جاتا, آخر میں پیدا کیا جاتا, تو پھر آقا علیہ السلام پہلے آنے والوں کا مشاہدہ نہ فرما سکتے. پہلے آنے والوں کا مشاہدہ نہ فرما سکتے. جبکہ آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا. ہمارے ہاں قاعدہ ہے کہ جب ہم کسی شہر کو بھیجتے ہیں, مثال کے طور پہ پیسے منتقل کرتے ہیں کسی اور شہر کی طرف, نہیں آرڈر کرتے ہیں یا کوئی سامان جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں, TCS کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہم ایک فارم بھجواتے ہیں. اس فارم کے اوپر لکھتے ہیں کہ کون بھیجنے والا ہے, کس کو بھیجنے والا ہے.
भेजने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम के साथ ग्रामी को तमाम कायनात की तरफ और तमाम जहानों की तरफ भेजा, मगर आका अलैहिस्सलाम के साथ ग्रामी के साथ कोई 1 2 4 10 20 फारम नहीं भिजवाए, 1 2 4 10 20 फारम नहीं भिजवाए, बल्कि आका अलैहिस्सलाम के साथ ग्रामी के साथ पूरा कुरान भिजवा दिया, 114 सूरतें भिजवा दी, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि अब सिर्फ ये बतला देना काफी नहीं है कि कौन भेजने वाला है, किसको भेजने वाला है, किसकी तरफ भेजने वाला है, बल्कि इन चीजों के साथ साथ ये बतला देना भी जरूरी है कि किन किन औसाफ के साथ भेज रहा है। देखिए हमने भेजा, ऐसा तो फरमा देगा, तू भी तो फरमा सकता था कि मैंने भेजा, वमा अरसलना, कि हमने भेजा, लफ्ज़ हम इस्तेमाल फरमाया, लफ्ज़ वाहिद मुतकल्लिम का सीधा भी तो इस्तेमाल हो सकता था कि मैंने भेजा। इसकी क्या वजह हिकमत क्या थी? हाँ, हिकमत ये थी कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम लाखों अरबों खरबों साल अल्लाह पाक की सोहबत में कहाँ रहे? सोहबत खुदाबंदी, लाखों अरबों खरबों साल। हुजूर खुद फरमाते हैं कि जब मेरे गुरु को तकलीफ कर लिया गया, सुम्मा अकामहुम फी निकामिल कुर्बी, इसने 18 सनत, फिर 12,000 साल तक मैं कुर्बे खुदाबंदी में रहा। सुम्मा अकामहुम फी निकामिल कुर्बी, इसने 18 सनत, फिर 12,000 साल तक मुझे मोहब्बत का फैज़ मिला, खुदा की मोहब्बत के मुकाम पे रहा। फिर सुम्मा अकामहुम फी निकामिल खौफी, इसने 18 सनत, फिर 12,000 साल तक मैं खौफ के मुकाम पे रहा। फिर 12,000 साल तक मैं रजा के उम्मीद के मुकाम में रहा। फिर 12,000 साल तक मैं हजा के मुकाम में रहा। 60,000 साल तक मुस्तफा अलैहिस्सलाम कुर्बे खुदाबंदी में रहा। और ये 60,000 साल दुनिया के नहीं, दुनिया के तो साल बनते हैं महीनों से, महीने बनते हैं दिन और रात से, दिन और रात बनते हैं सूरज और चांद के औकात और साआत से। ये तो उस जमाने की बात है कि जिस जमाने में न दिन था न रात थी, न सूरज था न चांद था। उस जमाने में जब न सूरज था न चांद था, न दिन था न रात था, दिन कितना बड़ा था? आइए कुरान से, कुरान मजीद ने कहा कि जिस जमाने में न सूरज होगा न चांद होगा, न दिन होगा न रात, उस जमाने में कि यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अलफ सना, एक दिन 50,000 साल का। ये 60,000 साल हो कि जिनमें हर दिन 50,000 साल का था। मुस्तफा ने लाखों अरबों खरबों साल सोहबत खुदाबंदी में गुजारे, कुर्बे खुदाबंदी में गुजारे। और आप जानते हैं कि सोहबत के बड़े फैज़ होते हैं, सोहबत के बड़े फैज़ होते हैं, कुर्बत के बड़े असरात होते हैं। आप एक काले स्याह कोयले को आग में डालें, काले स्याह कोयले को आग में डालें, थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो गर्म हो जाएगा। और वो काला स्याह था, थोड़ी देर के बाद ये आग सुर्ख हो जाएगा। आप पूछेंगे ऐ स्याह कोयले तुझे क्या हो गया? तू तो काला स्याह था, तुझे रंगीन इसने कर दिया, तू तो ठंडा था, तुझे गर्मा किसने दिया? आगे से कोयला कहेगा बेशक मैं काला स्याह था, मगर मुझे रंगीन की सोहबत ने रंगीन कर दिया। मैं ठंडा था, एक हरारत वाली है कि गुर्बत ने मुझे गर्मा दिया है। भाइयों, अगर थोड़ी सी काले स्याह कोयले को आग की सोहबत में नहीं, आग की सोहबत काले स्याह कोयले पर असरदार हो सकती है, तो फिर मोहम्मद मुस्तफा की नाम पर लाखों अरबों खरबों साल खुदा की सोहबत असरदार कैसे नहीं हो सकती? तभी तो हम कहते हैं कि लाखों अरबों खरबों साल आलिम गैब व शहादत सोहबत में रहने वाले मोहम्मद मुस्तफा बेइल्म होकर बेखबर होकर कैसे आ गए? अरे लाखों अरबों खरबों साल कादर की सोहबत में रहने वाले मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम मजबूर होकर कैसे आ गए? लाखों अरबों खरबों साल मुख्तार
صفات کے ساتھ متصف ہو رہا ہے. اس لیے اللہ پاک نے بطور فخر فرمایا کہ میں نے نہیں بھیجا، ہم نے بھیجا. میں نے نہیں بھیجا اسے تو ہم نے بھیجا. وما ارسلنا. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر رسالت کا ذکر کیا، ابدیت کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ وہ کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ. ابدیت کی وہ بات کرتا ہے، وہ کلمہ میں کہتا ہے کہ یہ کہا کرو اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابدیت کا ذکر پہلے کیا کرو، رسالت کا ذکر بعد میں کیا. سوال یہ ہے ابدیت کا ذکر اس مقام پر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ابدیت مصطفیٰ رسالت مصطفیٰ سے افضل ہے. العبودیت خیر من الرسالہ. ابدیت یعنی ابدیت مصطفیٰ دو کی دو جانیں ہیں، ابدیت کی رسالت. ابدیت مصطفیٰ رسالت مصطفیٰ سے افضل. تبھی تو کہتے ہیں انا محمد عبدہ ورسولہ. ابدیت کا ذکر پہلے کرتے ہیں، رسالت کا ذکر بعد میں کرتے ہیں. اور حضور نے خود فرمایا ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، کہ مجھے اللہ پاک نے نبی بنانے سے پہلے آپ کو بنایا. نبوت حضور فرماتے مجھے بعد میں دی گئی، اس سے پہلے مجھے ابدیت عطا کی گئی. لاکھوں مرتبہ سال رسول پاک علیہ السلام آپ تو بن کے رہے. پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. حضور فرماتے تھے تو نبی تھے. آدم میں نبوت کے بندے تھا. جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی تب میں نبی تھا، مجھے نبوت مل چکی تھی. ابدیت پہلے ہے، نبوت بعد میں. پھر کیا ہوا؟ 12 نبی نبوت رسول پاک علیہ السلام کی ولادت. آقا علیہ السلام کو بشریت مل گئی. کیا مل گئی؟ 40 سال کے بعد وہی اقرا بسم ربک الذی خلق مصطفیٰ کو رسالت مل گئی. ترتیب کیا ہوگی؟ ابدیت پہلے، نبوت بعد میں، بشریت اس کے بعد، اور رسالت بشریت کے بھی بعد. ارے ہم حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آقا علیہ السلام ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو صرف بشریت ہے، بشریت ختم، ہم ختم. مگر مصطفیٰ کے بعد بشریت کے علاوہ بھی 3 شانیں. بشریت مصطفیٰ پہ فرض ختم بھی ہو جائے 3 شانیں اور بھی تو ہے. بشریت سے پہلے نبوت بھی ہے، نبوت سے پہلے ابدیت بھی ہے، اور بشریت کے بعد رسالت بھی ہے. اچھا بات کر رہے تھے ابدیت کا ذکر ہونا چاہیے تھا، رسالت کا ذکر کر دیا. کہ ابدیت مصطفیٰ رسالت سے بہتر. کیسے بہتر؟ ایک تو پہلے ہے، اور دوسری بات بہتر ہونے کی یہ ہے آپ کس کا ہوتا ہے؟ بولیے. کس کا؟ آپ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق رب کے ساتھ ہو، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی توجہ کا مرکز مخلوق کو. بتاؤ جس کی توجہ کا مرکز اللہ ہو وہ افضل ہوگا یا جس کی توجہ کا مرکز ابدیت مصطفیٰ افضل، رسالت مصطفیٰ. پھر سوال ہوگا جب ابدیت افضل تھی تو پھر رسالت کا ذکر نہ کیا جاتا؟ وما ارسلنا کے بعد رسالت کا ذکر کر دیا گیا، ابدیت کا ذکر کیا جاتا. ہاں جواب یہ ہے اگر اللہ پاک اس مقام پر ابدیت مصطفیٰ کا ذکر کرتا تو مانا پتہ کیا بنتا؟ مانا یہ بنتا کہ مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت تو ہے، مگر مصطفیٰ کی توجہ کا مرکز مخلوق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. رحمت للعالمین بھی ہے مگر ساری توجہات کا مرکز مخلوق ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ کہا جاتا مصطفیٰ کی ابدیت کا ذکر کیا جاتا تو مانا بنتا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہو کر بھی توجہ کا مرکز مخلوق کو نہیں بنا ہے، اللہ کو بنائے ہوئے. اللہ نے کیا کیا؟ اس مقام پر حضور کی رسالت کا ذکر. رسول وہ ہوتا ہے جس کی توجہ کا مرکز مخلوق کو. مانا یہ بنا کہ مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو کر توجہ کا مرکز خدا کو نہیں مخلوق
اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا ہم نے آپ کو بھیجا. دیکھیے ہمارے ہم قاعدہ کہ جب ہم تعارف کرواتے ہیں جس کا تعارف کروانا اس کو نہیں کرواتے کسی اور کو کرواتے. آپ میرا تعارف کروانا چاہیں آدھے میں حافظ ہے قاری ہے مسلح میں پڑھنے پہ یہ تعارف مجھے کروانا چاہیں تو میں کہوں گا خدا کے بندے میرا تعارف مجھ سے کروا دے کسی اور کو کرواؤ. جس کا تعارف کروایا جاتا ہے خود اسی کو نہیں کروایا جاتا, تعارف کسی اور سے کروایا جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ پاک نے کیا فرمایا ما ارسلناک اے حبیب ہم نے تجھے مخاطب مصطفیٰ کی ذات بنا دیا. آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے کہا جاتا ہے مصطفیٰ تجھے ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. اور پھر یہ صرف ایک مقام نہیں کہ وہ ہم گزر جاتے جس مقام کو بھی دیکھیں یہاں بھی آقا علیہ السلام کی شان بیان کی گئی, آقا علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی, آقا علیہ السلام کی کمالات بیان کیے گئے. مخاطب مصطفیٰ کی ذات کو بنایا گیا. آقا علیہ السلام کا تعارف ہونا تو ہم سے چاہیے تھا. ہمیں کہا جاتا ہے اے لوگوں مصطفیٰ کی شان یہ ہے, مصطفیٰ کا مقام یہ ہے, مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے. اگر اللہ پاک ہمیں مخاطب بناتے ہیں وہ کہتا ہے ناکا لعلی خلق عظیم, مصطفیٰ تو عظیم خلق والا ہے. مخاطب مصطفیٰ کی ذات کو بنا دیا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے مصطفیٰ ہم نے تجھے شاہد بنا دیا, مبشر بنا دیا, نذیر بنا دیا. کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میں شاہد ہوں, مبشر ہوں, نذیر ہوں؟ حضور کا تعارف حضور سے کروایا جا رہا کیوں؟ پھر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ایسے کہ تم قرآن حکیم کی قسم ہے بے شک تو رسولوں میں سے ہے. کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میں رسولوں میں سے سبحان اللہ. حضور کا تعارف حضور سے کروایا جا رہا کیوں؟ مخاطب ہمیں بنایا جاتا ہے, تعارف کسی اور سے کروایا جاتا ہے. یہاں تعارف خود مصطفیٰ سے کروایا جاتا ہے مصطفیٰ کا. ہاں اس لیے اللہ پاک کی طرف سے جواب بندے اس لیے کہ انسان کی عادت میں جہاں اقرار کرنا شامل ہے وہاں انکار کرنا بھی تو داخل ہے نا. یہ جیسے بھی تصدیق کرتا ہے ویسے تقسیم بھی تو کر بیٹھتا ہے نا. یہ اگر ماننے والا ہے انکاری بھی تو ہو جاتا ہے. اسے رب کائنات کی توحید کی بات کی نہیں انکار کر دیا. اسے نبی پیغمبر رسول کے حکم کو ماننے کا کہا گیا اور تو نے انکار کر دیا. تو چونکہ انسان کی عادت و مزاج میں انکار کے ساتھ ساتھ اقرار اور اقرار کے ساتھ ساتھ انکار بھی تو شامل ہے. اب چونکہ مصطفیٰ کی شان اور صفات بیان کرنے کا وقت آ چکا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کی صفات ہم اس کو بیان کریں اور یہ آگے سے انکار کرتے نہیں. میرے مصطفیٰ اب چونکہ تیری صفات تیرے اوصاف تیرے کمالات بیان کرنے کا وقت آ چکا ہے, ہم مخاطب اس کو نہیں بناتے, مخاطب اس انسان کو نہیں بناتے کہ انکار نہ کرتے, اس کو صرف تیری شانیں سناتے ہیں. مخاطب کو کیا بناتے ہیں تاکہ ادھر سے بھی اقرار رہے ادھر سے بھی اقرار رہے, ادھر سے بھی انکار نہ ہو ادھر سے بھی انکار نہ ہو. سمجھ نہیں رہے آپ؟ مجھے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ باتیں آپ کسی بھی کریں ساتھی کو ضرور نہیں کریں, تو میں اپنی نہیں باتیں کر رہا ہوں علامہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ بیٹھے. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب اچھا ہوتا ہے خطاب اچھا نہیں ہوتا. مخاطب اچھا ہوتا ہے خطاب اچھا نہیں ہوتا. کبھی مخاطب بھی اچھا ہوتا ہے خطاب بھی اچھا ہوتا مگر مخاطب اچھا نہیں ہوتا. مخاطب بھی اچھا ہے خطاب کرنے والا اللہ, خطاب قرآن ہے وہ بھی اچھا ہے مگر مخاطب ابھی کافر ہے. مخاطب بھی اچھا خطاب بھی اچھا مگر مخاطب اچھا نہیں. اور کبھی مخاطب اچھا خطاب اچھا نہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. خطیب بڑا اچھا ہوتا ہے مگر خطاب اچھا کر نہیں سکتا. اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے ذکر اچھا ہوتا ہے, ذاکر بھی اچھا ہوتا ہے مگر مذکور اچھا نہیں ہوتا. تبت یدا ابی لہب وتب, ذکر قرآن اچھا, ذاکر مذکور ابو لہب. کبھی ذکر اچھا ہوتا ذاکر اچھا نہیں
रहमतन लिल आलमीन, रहमतन के लिए। रहमत का माना क्या है? उन लफ्जों में से है कि जिनका इस्तेमाल हम उर्दू में वैसे ही करते रहते हैं। हालांकि रहमत का माना क्या होता है? मेहरबानी। क्या माना होता है? हमने ए हबीब आपको तमाम जहानों के लिए मेहरबान बना दिया। सुभान अल्लाह। और याद रख लें, मेहरबानी करने के लिए 8 चीजों का होना जरूरी होता है। कितनी? कोई मेहरबान तब तक मेहरबानी नहीं कर सकता जब तक 8 चीजें ना पाई जाए। मेहरबानी करने की मिसाल के तौर पर है हकीम। हकीम जो होता है कभी अपने मरीज पर मेहरबान होता है। सुभान अल्लाह। उसके मेहरबान होने के लिए 8 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 कि जब तक वो मरीज जिंदा रहे तब तक वो हकीम खुद भी जिंदा रहे। क्योंकि अगर मरीज से पहले हकीम तब तक बचे तो बेचारे मरीज का क्या बनेगा? उसका जिंदा रहना जरूरी है। मेहरबानी करने के लिए जिंदा रहना जरूरी। नंबर 2 उसका हाजिर होना भी जरूरी। मेहरबानी करने वाला लंदन में है और जिस पे मेहरबानी करने वो पाकिस्तान में है, मेहरबानी कैसे करेगा? ज्यादा हाजिर होना भी क्या है? फिर अगर हाजिर भी हो तो हकीम साहब अपने मरीज को देखे ही ना, मेहरबानी कैसे करेगा? ज्यादा हाजिर होने के साथ साथ नाज़िर होना भी जरूरी है। हाजिर भी हो, नाज़िर भी हो, मगर उसको पता ही ना हो इसको बीमारी कौन सी है, कैसे मेहरबानी करेगा? ज्यादा हाजिर नाज़िर होने के साथ साथ आलिम होना भी क्या है? जरूरी। आलिम भी हो मगर उसके पास हथियार ही ना हो, तकिया ही ना हो, दवाइयाँ ही ना हो, तो फिर भी मेहरबानी नहीं कर सकता। लिहाजा मेहरबानी करने के लिए हाजिर नाज़िर और आलिम होने के साथ साथ कादिर कुदरत वाला होना ये भी काफी जरूरी है। फिर कादिर भी हो, इख्तियारी ना हो। लेकिन हम में से हर शख्स इस माइक को स्टैंड को उठा के अपने घर ले जा सकता है, ताकत रखता है, इसको उठाए अपने घर ले जा, मगर ले जा नहीं सकते। क्यों? कादिर तो है मगर हमारे पास इख्तियार नहीं। हमारे पास ये मस्जिद की है, हमारे पास इख्तियार नहीं। कादिर होने के साथ साथ मुख्तार होना ये भी क्या है? जरूरी। फिर मुख्तार भी हो मगर मालिक ही ना हो। इख्तियार तो तब हासिल होता है जब इंसान मालिक होता है। ज्यादा मेहरबानी करने के लिए मुख्तार होने के साथ साथ मालिक होना भी क्या है? जरूरी। तो गोया मेहरबानी करने के लिए 8 चीजें जरूरी होती। वो जिंदा भी हो, वो हाजिर भी हो, वो नाज़िर भी हो, वो आलिम भी हो, वो कादिर भी हो, मुख्तार भी हो, मालिक भी हो, पर जिस पर मेहरबानी करनी है उसकी जुबान भी जानता हो। वो आगे से पठान हो, वो पानी मांगे ये रस्सी पिला दे, वो खाना मांगे इसको चाय पिला दे, मेहरबानी नहीं कर सके। मेहरबानी करने के लिए जिस पे मेहरबानी करनी है उसकी जुबान भी जानता। अब आइए पीछे की तरफ। अल्लाह पाक ने फरमाया कमाल इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए हबीब हमने तुझे तमाम जहानों के लिए मेहरबान बना दिया। क्या मतलब? कि जब तक तमाम जहान रहेंगे तो जिंदा रहेगा, हाजिर रहेगा, नाज़िर रहेगा, आलिम रहेगा, कादिर रहेगा, मुख्तार रहेगा, मालिक रहेगा और हर की जुबान का मेहमान रहेगा। सिर्फ ये एक आया कहना समझ नहीं आए, सारे इख्तिलाफात रफा हो सकते हैं। सिर्फ ये एक आया कहना। ऊँट आते याद आका इस्लाम की बात में क्यों आते थे? उनको खबर नहीं थी कि काम तो गुजार के भी दो। ऊँट जो आका इस्लाम से कलाम करने का कहते थे, या रसूलल्लाह मेरा मालिक मुझे ज़बह करना चाह रहा है, या रसूलल्लाह काम पूरा लेता है मगर चारा पूरा डालता नहीं। हुजूर से जो बातें करते थे उनको पता नहीं था कि काम तो अबू जहल के भी दो हैं, काम तो अबू बकर के भी दो हैं, इधर का करने आ रहे हैं। जानते थे आंखें उनकी भी दो हैं, आंखें इनकी भी दो हैं, मगर उनकी आंखें तो मखलूकात को करती हैं, इनकी आंखें भी मखलूकात के साथ साथ खुदा को भी करती हैं। कान उनके भी दो हैं, कान इनके भी दो हैं, मगर उनके कान अगर मखलूकात को सुनते, इनके कान मखलूकात के साथ साथ खुदा को भी सुनते। सुभान अल्लाह। खुदा को भी सुनते। अच्छा
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سے حضور کا آنا جانا ہمارے مدرسہ میں ہوا ہے تب سے حضور اردو سیکھے. حضور کو اردو نہیں آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں بات عقیدہ کہ جب سے حضور کا ہمارے مدرسہ میں آنا جانا ہوا ہے تب سے حضور اردو سیکھ گئے. آپ ذرا یہاں دیکھیے اونٹ جو آبا علیہ السلام سے کلام کرتے تھے کس زبان میں بات کرتے تھے؟ کس زبان میں بات کرتے تھے؟ اپنے زبان میں یا عربی میں؟ اپنے زبان میں. چلو اگر کوئی کہتے ہیں عربی میں بات کرتے تھے, عربی میں بات کرتے ہوں گے تو مجھے بتائیے اونٹوں کو عربی کس نے سکھلائی تھی؟ ارے جو اونٹوں کو عربی سکھا ہے تو مصطفیٰ کو اونٹوں کی زبان کیسے نہیں سکھلا سکتا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمتن کے لیے رحمتن کہا کیوں؟ اس کے منسوب ہونے کی کیا وجہ؟ کتنی وجہ بولیے بھائی کیا؟ ہمارے مفعول لہو ہونے کی بنا پر منسوب. مانا یہ میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا؟ صرف اس لیے بھیجا تاکہ تمام جہانوں پر آپ مہربانی کروا دیں. سبحان اللہ. آپ کے آنے کا مقصد صرف ساری کائنات کو مہربانی عطا کرنا تھا. یہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہونے کی بنا پر کر دیا. اور دوسرا یہ رحمت جو ہے راہبن کی تعبیر میں ہو کر حال ہے, ضمیر مخاطب سے حال ہے. مانا یہ بنا میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو اس وقت بھیجا جب آپ تمام جہانوں پر رحم فرما رہے تھے. جب تک میرے مصطفیٰ تمام جہانوں کو تیری مہربانی مل نہیں رہی تھی ہم نے تجھے بھیجا ہی نہیں. جب آپ کی رحمت اور آپ کی مہربانی ساری کائنات کو بٹ رہی تھی تب ہم نے آپ کو بھیجا. حال ہے. تیسرے منسوخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ منسوخ بے نزع خافض ہے. علم نام کے اعتبار سے منسوخ بے نزع خافض یعنی اس کا مضاف یہاں پر محذوف ہے. اصل یہ کیا تھا؟ مجرور تھا. مانا کیا؟ مانا یہ میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو اصل میں عبارت کیوں ہے وما ارسلناک الا صاحب رحمت للعالمین. سبحان. اے میرے مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت کا صاحب بنا دیا. الرحمن علم القرآن ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. رحمان بھی اللہ ہے, رحیم بھی اللہ ہے, مگر ساری کائنات میں میری رحمت کا افضل تو ہے. اس کو کہنا چاہیے تیری بارگاہ میں رجوع کرے. رحمت کا صاحب تو ہے. اور چوتھا یہ کیا ہے؟ یہ تنوین مبالغے کی بنا پر, مبالغے کے لیے تنوین مبالغہ. مانا یہ میرے مصطفیٰ تیری ذات سراپے رحمت ہے, تیری ذات رحمت, تیری صفات رحمت, تیری بشریت رحمت, مرادیت رحمت, حقیقت رحمت اور جانا رحمت. سبحان اللہ. اب یہاں دیکھیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. للعالمین لام جارہ استعمال کی. حالانکہ کلام عرب میں جہاں لام جارہ آتی وہاں اور بھی لغاتیں بائے جارہ کا استعمال ہوتی. اعوذ باللہ بائے جارہ کا استعمال ہوتا, بسم اللہ بائے جارہ کا استعمال ہوتا, مگر یہاں لام جارہ کا استعمال کیا کیوں؟ لیکن بائے جارہ کا استعمال کیا جاتا بائے تمیزیہ ہوتی. مانا بندہ میرے مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے نہیں, کچھ جہانوں کے لیے ہے. اللہ پر نہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مصطفیٰ کو ہم نے کچھ جہانوں کے لیے نہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پھر دیکھیے رحمت للعالمین لام جارہ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. ان معانی میں سے ایک معنی ہے اللام للاستحقاق. لام کس کے لیے آتا ہے؟ استحقاق. مانا یہ بنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب آپ آئے آپ نے آ کر تمام جہانوں کو میری رحمت کا حقدار بنا دیا. اے میرے مصطفیٰ جب تک آپ آئے نہیں تھے کوئی شخص میری رحمت کا مستحق تھا, مگر جب آپ آئے تو آپ نے آ کر ساروں کو میری رحمت کا حقدار بنا دیا. دیکھیے کسی شے کی ضرورت ایک انتخاب تک ہوتی ہے, کسی شے کی ضرورت ایک دیہات تک ہوتی ہے, کسی شے کی ضرورت ایک شہر تک ہوتی ہے, کسی شے کی ضرورت ایک صوبے
تک ہوتی ہے, کسی شے کی ضرورت ایک ملک تک ہوتی ہے, اور کسی شے کی ضرورت ایک جہان تک ہوتی ہے, مگر پوری کائنات میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ضرورت اور وسعت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک رب کی ربوبیت ہے اور ایک مصطفیٰ کی رحمت. الحمدللہ رب العالمین, رب کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے ہے, تمام سماعت اللہ رحمت للعالمین, مصطفیٰ کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے ہے. ہم آقا علیہ السلام جیسے کیسے ہو سکتے ہیں, یا آقا علیہ السلام ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے ہم تو ایک وقت ہیں, ایک مقام پہ پیدا ہیں, یہ شہر میں پیدا رہے ہیں, یہ ملک میں پیدا رہے ہیں, ایک وقت میں ایک جگہ پہ پیدا رہے ہیں, مگر مصطفیٰ وہ ہیں ایک وقت میں ساری کائنات میں پیدا رہے ہیں, ایک وقت میں تمام جہانوں میں پیدا رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص دیہات سے نکل سکتا ہے, شہر سے نکل سکتا ہے, ملک سے نکل سکتا ہے, جہاں سے نکل سکتا ہے, مگر نہیں نکل سکتا تو مصطفیٰ کی رحمت سے نہیں نکل سکتا, مصطفیٰ کی رحمت سے نہیں نکل سکتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آئیو رحمت مصطفیٰ کا فیض چاہتے ہو, رحمت مصطفیٰ کی خیرات چاہتے ہو, رحمت مصطفیٰ کی بھیک چاہتے ہو, تو پھر اوروں پر رحم کرو, بڑوں پہ رحم کرو, چھوٹوں پہ رحم کرو, والدین پہ رحم کرو, اولاد پہ رحم کرو, مسلمانوں پہ رحم کرو, کافروں پہ رحم کرو, کیونکہ جب تک اوروں پہ رحم نہیں کرو گے تو ان پہ بھی رحم نہیں کیا جائے. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا ہے اللہ اس کو بھی رحم عطا نہیں فرماتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آقا تم ایسے رحمت للعالمین ہو کہ شریک عیش و اجرت تو سبھی ہیں, کہ شریک عیش و اجرت بولیے تو سبھی ہیں,